بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری آج کی ویڈیو ایک دلچسپ اور عجیب شخص کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے جس کو جب تک زندگی ہوتی ہے وہ خوب سے خوب کا تر کی جستجو میں رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو اس مختصر زندگی میں وہ حاصل کر لے، جس کے لیے چاہے ہر قسم کے ذرائع اختیار کرنے پڑیں تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح کی ایک واقعہ ہے چند دہائیوں پہلے آسٹریلیا کا۔ وہاں ایک لیونارڈو کیسلی نامی کسان تھا جو کہ کچھ ایکڑ زمین کا مالک تھا اور اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے اس کے پاس مزدور اور ملازم بھی تھے، اور کسی چیز کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک طاقتور شخص کے طور پر تاریخ میں اپنا نام زندہ کر دے اور بادشاہ بنے یا کوئی اچھا حکمران کی حیثیت سے زندگی گزارے۔ تو 1969 میں اس نے اپنے ان چند کھیتوں پہ مشتمل علاقے کو اب ایک آسٹریلیا سے الگ آزاد مملکت قرار دے دیا، اور اس کے لیے اس نے پریس کانفرنس کی اور صحافیوں کو بلا کر اس آزاد ملک کا اعلان کر دیا۔ تو لیکن آسٹریلیا کی حکومت نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، نہ ہی اس کی بات کو زیادہ سیریسلی لیا گیا، اور ایک حد تک اسے نظر انداز کر دیا۔ اس پہ اسے مایوسی تو ہوئی، لیکن وہ اپنی ملک الگ بنا کے اچھی زندگی گزار رہا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ بادشاہ ہے۔ اور پھر اس نے 1977 میں اور اس نے اس کے بعد اس نے اس ملک کی الگ کرنسی بھی بنا لی اور اپنے قوانین بنائے، اور یہی اعلان کیا کہ آسٹریلیا کی حکومت اس کو آزاد ملک کے طور پہ تسلیم کرے۔ لیکن آسٹریلیا کی حکومت پھر ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ اس پہ اس نے 1977 میں آسٹریلیا کی حکومت کو چیلنج کیا کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں بادشاہ نہ رہوں تو وہ اپنی فوج کو بھیجیں اور وہ میری فوج کے ساتھ مقابلہ کریں، تو تاکہ میں اپنے ملک کو ایک آزاد حیثیت دے سکوں۔ لیکن اس اعلان کے باوجود آسٹریلیا کی فوج اس کے مقابلے کے لیے نہیں پہنچی۔ تو اب اسے مزید پریشانی تو ہوئی، لیکن اس نے یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ آسٹریلیا کی فوج مجھ سے اور میری فوج سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے وہ یہاں نہیں پہنچے، اور یوں میں جنگ جیت گیا ہوں۔ اور وہ بہت خوش تھا کہ جی وہ ٹھیک ہے، اپنی مملکت میں رہ رہا ہے آزادی سے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی مزاحمت یا مخالفت کا سامنا نہیں ہے، اور اپنے علاقے کی حد تک وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا تھا اور اپنے ملک کا مالک اور واحد حکمران اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ سے یہی تھی کہ آسٹریلیا کی حکومت نے اس کو کبھی اس کا نوٹس نہیں لیا کہ وہ کیا کرتا ہے یا کیا کہتا پھر رہا ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اور پھر وہ ایک دفعہ شدید بیمار ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے اس کی زندگی سے مایوسی کا اظہار کر دیا۔ تو پھر میڈیا والوں نے جب اس کی بیماری کی اور قریب المرگ ہونے کی خبر سنی تو وہ اس کے پاس اس کا انٹرویو کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ تو اسی طرح باتوں باتوں میں ایک صحافی نے پوچھا کہ اب جب کہ آپ کا اتنے آپ بیمار ہیں تو آپ کی کوئی ایسی خواہش یا کوئی حسرت ہے جو آپ کی پوری نہ ہو سکی ہو؟ تو اس نے مایوسی سے کہا کہ مجھے صرف ایک ہی دکھ ہے کہ کاش آسٹریلیا کی حکومت مجھے سیریس لے لیتی۔ تو اسی طرح زندگی کے معاملات ہیں کہ اس میں ممالک، اقوام اور افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اہمیت جتانے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جس سے کہ دوسرا مشتعل ہو کر اس پہ چڑھ دوڑے یا اس کی مخالفت کرے یا اس کو سیریس لے۔ لیکن ایسے لوگوں کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کا نوٹس ہی نہ لیا جائے، ان کو نظر انداز کیا جائے، اور اس طرح وہ
اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، ورنہ وہ پھر ہمیشہ کے لیے درد سر بن کر رہ جاتے ہیں اور ان سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح وہی ہوتا ہے کہ رائی کو پہاڑ بنانے والی بات ہے۔ تو ویورز، یقیناً آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسی طرح اور بھی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ شکریہ، واسلام۔